بتایا جائے، بتا دیں کہ ان کی کیا پرسنالٹی ہے، وہ کس شخصیت کے مالک ہیں، ان کے پروفائل کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ آپ پچھلے 15 سال سے ریڈیو 103 کے ایز اے آر جے سرو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ویلنگ ویز میں ایز اے سیل اینڈ پی آر ڈائریکٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سے ٹی وی چینلز پر آپ کو ایز اے گیسٹ اسپیکر بلایا جاتا ہے، اور آپ پاکستان کے ٹاپ اسپیکر میں آپ کا نام ہے. سو پلیز لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کے بھرپور تعریف میں مسٹر محسن نواز. سامنے آئی فریحہ جبی، اقرا، محمد احمد، ان سب لوگوں کے بہترین استقبال کا اور آج ہمیں یہاں دعوت دینے کا بہت شکریہ. اور آج ان لوگوں نے ہماری ملاقات اللہ کے دو ولیوں سے بھی کرا دی. مسٹر اینڈ مسز مخدوم جاوید حسین کے ہاں ہمیں ٹھہرایا گیا، اور کیا کمال موقع ہے. اچھا جی، میں پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دوں گا، اور دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بات سننی پڑے گی. اب یہ ذرا آپ کو دعوت کرنی ہے. آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کامیابی تو یقیناً حاصل کی ہے. یقینی طور پہ آپ کی زندگی میں ایسے مواقع آئے ہیں جب آپ تالیوں کے حقدار تھے. میں یہ چاہوں گا، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں، اس طرح نہیں بات کرے گی، بالکل نہیں کرے گی. میں بائک چھوڑ کے تو واپس اپنی سیٹ پہ چلا جاؤں گا. آپ کی گرمجوشی اور صحیح معنوں میں انوالومنٹ چاہیے. کیا میری بات کو بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں اب تک آپ نے اپنی کوئی جو کامیابی حاصل کی ہے، جو آپ کی نظروں میں سب سے بڑی ہے، اس کے لیے اپنے لیے تالیاں بجا دیجیے ذرا زور سے. اپریل 1984 کی بات ہے. ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی. میں اپنے گھر کے کمرے کی ایک بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اور آ کر میری امی سے اظہار افسوس کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا نہ چل سکتا ہے کیونکہ 2 سال کی عمر میں مجھے پولیو ہو گیا تھا، اور نہ دیکھ سکتا ہے کیونکہ 13 سال کی عمر میں مجھے بلائنڈنس کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو وہ خاتون میری امی کو کہنے لگی کہ آپ اس کے لیے دعا کیا کریں. امی کہنے لگی ہاں میں اس کے لیے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے صحت دے. کہتے نہیں، میں جس دعا کی بات کر رہی ہوں وہ دعا اور ہے. وہ دعا یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کی موجودگی میں آپ کے اس بیٹے کو اپنے پاس واپس بلا لے، کیونکہ اس محتاجی کے ساتھ یہ زندگی کیسے بسر کرے گا. میں ان کی یہ باتیں اسی کمرے میں سنتے ہوئے ایک عجیب کشمکش میں چلا گیا. خواتین حضرات، وہ رات، فیصلے کی رات مجھے اب بھی یاد ہے کہ میری ڈسیبلٹی اور ایبلٹی کے درمیان جو مکالمہ تھا اس نے میری زندگی کا فیصلہ کر دیا. اور میری ڈسیبلٹی مجھے کہتی رہی کہ تم نہ دیکھ سکتے ہو نہ چل سکتے ہو، زندگی کی شاہراہ میں کیسے آگے بڑھو گے. اور میری ایبلٹی مجھے آگے بڑھ کر کہتی رہی، محسن نواز تم بات کر سکتے ہو، تم بات سوچ سکتے ہو، تم ہاتھوں سے کام کر سکتے ہو، زندگی تمہارا استقبال کرے گی، تم فیصلہ تو کرو. بس فیصلہ ہوا. الحمدللہ میں نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. اور پھر کہانی کیسے آگے بڑھی، میرا کردار اس میں کوئی ہے نہیں ہے، یہ سب قدرت نے کیا کیا، یہ اس کے راز وہی جانتا ہے. میں آپ سے یہ شیئر کر لیتا ہوں کہ الحمدللہ میری زندگی میں ایسے حیران کن واقعات ہیں کہ اگر کوئی اس کہانی کو، میری ٹیڈکس ٹاک کو بھی موقع ملے تو یوٹیوب پہ ضرور سنیں. اس کہانی کو سن کر زندگی میں یس ٹو لائف ایٹیٹیوڈ آپ میں لازمی ابھرے گا. میں نے اپنی زندگی میں جو سوچا، الحمدللہ جو سوچا جو چاہا وہ ملتا چلا گیا. میں نے جس لڑکی کو پیار کیا، وہ بھی آپ گرل فرینڈ والی بات پہ بڑے خوش ہو رہے تھے، جوش و خروش آپ میں گرل فرینڈ کا نام سنتے ہی بڑا پیدا ہوتا ہے. تو میری جو گرل فرینڈ تھی
وہ اب میری وائف ہے اور میرے 2 بچوں کی والدہ بھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان 2 بچوں میں سے ایک بچے کی تھوڑی دیر پہلے آپ اسپیچ سن چکے ہیں, علی احمد عوان. ایک انٹرنیشنل ریکارڈ حصے میں آ گیا. میں دنیا کا پہلا ملٹی ڈسیبلٹی کے ساتھ براڈ کاسٹر بنا جس نے ریڈیو اور ٹی وی پر بیک وقت ٹی وی اور ریڈیو پروگرامز ہوسٹ کیے. یہ الحمدللہ جب کریڈٹ ملا تو پھر اس کی مثال کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے میڈیا جوائن کیا. میری لائف پر اب تک 11 تھیسس لکھے جا چکے ہیں اور میری لائف پر انڈیا سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ویڈیوز بنی ہیں, آرٹیکلز لکھے گئے, کام کیا گیا ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اس کارساز کا کمال ہے جس نے مجھے انسان بنایا, مختلف زندگی دی, قوت بیان سے سرفراز فرمایا اور آج آپ لوگوں سے بات کرنے کے قابل بنایا. پانچ ایسی چیزیں ہیں جو یاد کر لیجئے, یاد رکھ لیجئے. یہ 5 چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کو ایسے اصول بن کے ہمیشہ کامیابی کی راہ پر گامزن کر دیں گی جس کامیابی کو لوگ سوچا کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں, بآسانی ان 5 چیزوں کو یاد رکھا جا سکتا ہے. اگر آج کے نوجوان ان 5 چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھ لیں تو ان کی زندگی میں ہمہ پہلو قسم کی کامیابیاں ان کا مقدر ہو سکتی ہے. مختصراً نمبر 1, رسک لینا مشکل نہیں ہوتا. اب آپ عجیب سی بات سمجھیں گے کہ رسک لینا تو لفظ کے ساتھ ہی ساؤنڈ کرتا ہے کہ بڑا ایک مشکل سا کام ہے, رسک کے ساتھ تو بہت ساری خطرات جڑے ہیں. نہیں, رسک ان لوگوں کے لیے رسک ہوتا ہے جنہوں نے کم جانا ہوتا ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کر لیجئے کہ ہر بزنس, ہر کام کے بارے میں جب ہمارا نالج کم ہوتا ہے تو ہمیں وہ رسک لگتا ہے, اور جیسے جیسے ہم جانتے چلے جاتے ہیں ہمارا رسک کم ہوتا چلا جاتا ہے. سو رسک سے نپٹنا ہے, رسک کو ڈیل کرنا ہے تو نہ جاننے کو جاننے کے عمل میں بدل ڈالیے. نمبر 2, کامیابی حاصل کرنے کے لیے زندگی میں جاری رکھنا پڑتا ہے وہ کام جو آپ نے شروع کیا. ناکام صرف وہ ہوتے ہیں جو کامیابی ملنے سے پہلے اپنے اس پروسیس کو روک دیتے ہیں. جی ہاں, بہت دفعہ زندگی میں ہم کامیابی کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں, ہمیں ایک تھکن کا احساس ہوتا ہے اور ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں, اور اگلے ہی قدم پر کامیابی ہمارے استقبال کو باہیں پسارے کھڑی ہوتی ہے. لہذا یاد رکھیے کہ کامیابی اس وقت تک آپ کا مقدر نہیں بن سکتی جب تک آپ چاہتے نہیں ہیں. سو ڈیسائیڈ کر لیجئے, طے کر لیجئے کہ ناکام نہیں ہونا, صبر کرنا ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ اس وقت تک کام کرتے چلے جانا ہے جب تک کامیابی نہیں مل جائے گی. نمبر 3, اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیجئے. یاد رکھیے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ٹیلنٹڈ, باصلاحیت اور ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگوں کو زیادہ کامیابیاں ملتی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. تحقیق کچھ اور بتا رہی ہے, ریسرچز کچھ اور بتا رہی ہے. ریسرچز یہ بتا رہی ہے کہ ٹیلنٹڈ ہونا, باصلاحیت ہونا, ڈیڈیکیٹڈ ہونا دوسرے درجے پر ہے. پھر پہلے درجے پر کیا ہے؟ پہلے درجے پر ہے آپ کا ڈسپلنڈ ہونا, آپ کا ڈسپلن, آپ کا طے کر کے جت جانا, پھر لگے رہنا, پھر اپنے روز و شب کو اس کے مطابق ڈھالنا اور مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے چلے جانا ایک ڈسپلن کے ساتھ. یہ ہے وہ اصول جو آپ کو زندگی میں کامیاب بنا دینے کا بہترین عمل ہے. نمبر 4, بڑی امپورٹنٹ بات, اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو اپنی گرل فرینڈ کی بات
باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں نا تو یہ سمجھیے کہ یہ باتیں آپ کی گرل فرینڈ آپ کے کان میں کہہ رہی ہے سرگوشی میں. اور وہ بات یہ ہے کہ یس اور نو کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کیا کیجیے. اور ہاں یس کہنا بھی سیکھیے اور نو کہنا بھی سیکھیے. نو کس کو کہنا ہے؟ ڈسٹریکشنز کو. بہت دفعہ ہم انڈلج ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں میں جو ہمارے کرنے کی نہیں ہوتی, ہمارے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, ہمارے متعلقہ وہ کوئی فروٹفل نہیں ہوتی, ان کو نو کہتے چلے جائیے. اور ہاں اس موقع کو پہچانیے جہاں آپ نے یس کہنا ہے. وہ لمحہ آپ کی زندگی میں اپرچونٹی بن کے آتا ہے, دیر مت کیجیے اور اس لمحے کو یس کر کے یس ٹو لائف ایٹیٹیوڈ کا استقبال کر لیجیے. یہ ہے چوتھا اصول. اور اب آتے ہیں پانچویں اصول پر. آپ کو کہا تھا نا کہ ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ان 5 اصولوں کو ذہن میں رکھنا ہے. یاد رکھنے کے لیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور 5واں اصول آپ کی زندگی میں بہت کام آئے گا. یہ 5واں اصول ان 5 لوگوں کے بارے میں ہے جو آپ کی زندگی بنا دیتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں. جی یہ 5 لوگ ہوتے ہیں جن کی ہماری زندگی میں پریزنس ہماری زندگی کا فیصلہ کرتی ہے. کیسے؟ وہ 5 لوگ جو آپ کے ارد گرد آپ سے سب سے زیادہ ان کانٹیکٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن جیسے آپ بن جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں جانے انجانے میں آپ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عادتوں کو آپ سوچے سمجھے بغیر اپناتے چلے جائیں گے. لہذا اپنے ارد گرد ان 5 لوگوں کو پہچان لیجئے اور ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے نزدیک ترین 5 لوگ آج سے 5 سال بعد کیسے ہوں گے. جیسے وہ ہوں گے نا ویسے ہی آپ بھی ہوں گے, کیونکہ وہ آپ کے ارد گرد ہے, وہ 5 ہیں, آپ کے قریب ہیں اور آپ پر اثر انداز ہو رہے ہیں. سو غربت والے لوگوں کو پہچاننا شروع کر دیجئے, سوچ سمجھ کر دوست بنایا کیجئے اور جن کے قریب ہوں, چونکہ ان جیسا بن جانا ہے لہذا یہ فیصلہ بہت غور سے اور طے کر کے ہونا چاہیے. دو لائنیں ہیں یہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک پتنگے نے یہ مجھ سے رقص آخر میں کہا, روشنی کے ساتھ رہیے, روشنی بن جائیے. پاکستان زندہ باد.